पाकिस्तान को जानिए सेगमेंट में मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और मेरे साथ कौन मौजूद होता है। अब तो आपको याद हो गया होगा कि कौन हमारे साथ होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल उनसे मिलवाएंगे और आज जानेंगे पाकिस्तान के हवाले से ये क्या बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पिनलेस टीवी पे मैं हूं शगुफ्ता और मेरे साथ यहाँ पर सैयद बकर मुजीबुल हाशमी मौजूद हैं, जो कि ज्योग्राफी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पढ़ाते भी हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्विज सोसाइटी इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इनसे पूछते हैं आज पाकिस्तान के बारे में क्या बताएंगे। आज हम पाकिस्तान की तारीख के हवाले से वो बात करेंगे जो पाकिस्तान बनने के बाद के कुछ अहम वाक़यात थे और जिनके बगैर पाकिस्तान की जो तारीख है वो नामुकम्मल है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो देर किस बात की, चले सुनते हैं। तो आज हम पाकिस्तान के किसी मशहूर वाक़े की तरफ चलेंगे और ये भी ज़रूरी है पाकिस्तान की तारीख को हमें जानना है, जैसे कि प्रोग्राम का आप सेगमेंट का नाम जानते हैं जानिए पाकिस्तान। तो आज हम जिस पाकिस्तान की मशहूर वाक़े की तरफ चल रहे हैं वो बहुत मशहूर ऐसा वाक़या है कि जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप जानते हैं, थोड़ा बहुत भी हम जानते हैं, शायद थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, और इल्म सीखने का अमल है, आपसे हम या हम आपसे एक दूसरे से सीखते हैं, इसी तरीके से जारी रहते हैं। तो ये अहम वाक़या है पाकिस्तान की अस्करी तारीख का 1965 की इंडो पाक वॉर, यानी 1965 की पाक भारत जंग, पाकिस्तान के अहम तरीन वाक़े में से एक है। और ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान के अहम तरीन वाक़यात में 1965 की इंडो पाक वॉर इतनी अहम है कि जिसके बगैर पाकिस्तान की तारीख नामुमकिन है। ख़ास तौर पर मैंने ये जो प्रोग्राम आज का रखा है ये इस नई नस्ल के लिए रखा है कि जिनको इस हवाले से बताना ज़रूरी है, क्योंकि ना उन्होंने 1965 की वॉर अपने ज़िंदगी में देखी ना मैंने देखी। तो हम वो नस्ल है कि जो इसके बाद पैदा हुए 1965 की वॉर के बाद के लोग हैं, और वो लोग के जो उस ज़माने मौजूद थे, जैसे आज हमारे बुज़ुर्ग मौजूद है, हमारे आबा अजदाद में से जो भी हमारे बड़े मौजूद हैं, किसी के घर में भी अल्लाह ताला उनको सबको सलामत रखे, सेहत के साथ सलामत रखे। तो उनसे आप ज़रूर पूछें कि 1965 की जब वॉर उन्होंने देखी थी तो क्या होता था, ब्लैकआउट का मंजर क्या था, वो सब आपको सब बातें बताएंगी जो उन्होंने लाइव अपनी आंखों से देखा था। हम सिर्फ सुनते हैं, और ऐसे जो हमारे बड़े लोग होते हैं उनसे हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी नई नस्ल को आगाही हो। मैं आज जो इसमें हमारे से जो तारीख बयान करने जा रहा हूँ 1965 की इंडो पाक वॉर की, जिसमें खास कुछ बातें ऐसी कि जो हमें मालूम होना ज़रूरी है। 6 सितंबर 1965 यानी 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान पर भारत ने 3 तरफ से हमला किया है बगैर ऐलान जंग की। ये बात ध्यान में रखिएगा, एक होता है कि ऐलान करना और ऐलान करके जंग करना, तो आप प्रिपेयर हो जाते हैं। बगैर ऐलान किए इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ हमला किया है, और ये हमला इसलिए किया गया था कि लाहौर के जेम खाने में जो है शाम की जो है इंडिया वाले जो है वो आर्मी वाले चाय पी सकेंगे, लेकिन उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका था। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ पर बता दूँ कि 6 सितंबर की ये जो इस वक्त आप अखबार देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है कि भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान पर, इस हवाले से ये बात भी जहन में रखिएगा। इस अखबार की जो ये आपके सामने रोज़नामा जंग का अखबार आ रहा है उस ज़माने का, ख़ास बात ये भी है कि हमारे यहाँ उस वक्त इतनी आपको जाते हैं फैसिलिटीज़ नहीं थी। टेलीविज़न हमारे पास नया आया था 1964 में, लोग इतना अवेयरनेस नहीं रखते थे टेलीविज़न के हवाले से कि प्रोग्राम सब देख सकें। तो रेडियो ही एक मेन आपके पास सोर्स थी, कहते हैं रेडियो पाकिस्तान की, जिसके हवाले से लोगों को जंग की खबरें मिला करती थी। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ अभी वो 1965 की वॉर में कुछ अहम शख्सियात के हवाले से कि जिनका अहम किरदार रहा। वैसे तो आप जानते हैं कि हमारे सैकड़ों नहीं हज़ारों में ऐसे गुमनाम फ़ौजी हैं जिन्होंने इस वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। हम उन सबको सलाम पेश करते हैं। तारीख़ में याद रखने वाले जो हमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जिनको हम तारीख़ में हमें याद रखना चाहिए, उनमें जो 1965 की वॉर के हवाले से जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है मेजर राजा अजीज़ भट्टी, शहीद निशान हैदर का। निशान हैदर का जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इनकी ख़ास बात ये थी 1965 की वॉर में ये वाहिद शख्सियत थे कि जिनको निशान हैदर अता किया है। निशान हैदर जो बाकी शख्सियात को अदा किया गया वो किसी और जंग में या किसी और महाज पर अदा किया गया। हमारी नई नस्ल को मालूम होना चाहिए इनके बारे में। मेजर अजीज़ भट्टी हमारे कौमी हीरो हैं। मेजर अजीज़ भट्टी ने जो कारनामा अंजाम दिया नाकाबिल फरामोश है। 6 दिन 6 रातें वो मुसलसल जागे, 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक, और दुश्मन का उन्होंने मुकाबला किया है BRB नहर के पास, जिसको कहा जाता है बम्बा माला रावी बेदिया नेपाल। और 12 सितंबर की सुबह उनकी शहादत हुई है, और उन्होंने जो इंडियन आर्मी थी उसको रोके रखा, उसको लाहौर की जानिब बढ़ने ही नहीं दिया, और ये उनका वो कारनामा है कि जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्करी एजाज़ अता किया गया। 12 सितंबर को मेजर अजीज़ भट्टी की शहादत हुई।
میجر عزیز بھٹی کے علاوہ جو ایک بڑا نام آتا ہے وہ آتا ہے بریگیڈیئر ایس ایم رشید شامی کا. بریگیڈیئر ایس ایم رشید شامی کو پاکستان کا دوسرا بڑا عسکری اعزاز ہلال جرأت عطا کیا گیا. ان کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے جس طریقے سے بھارتی فوج کا مقابلہ کیا اور جب یہ شہید ہوتے تو بھارتی فوج ان کی لاش کو یعنی ان کی میت کو اٹھا کر انڈیا لے گئی تھی, مطلب اپنی یہ سرحد کے اندر آگے لے گئے تھے اور واپس نہیں کیا تھا. پھر پاکستان کی حکومت سے مذاکرات کر کے ان کی میت واپس لائی گئی تھی. یہ سوچیں کہ کتنی زبردست طریقے سے انہوں نے بھارتی افواج کو نقصان پہنچایا تھا. بریگیڈیئر ایس ایم رشید شامی ہلال جرأت کا اعزاز جو ان کو دیا ہے. ایک اور شخصیت جن کے بغیر پاکستان کی 1965 کی وار کی عسکری تاریخ جو ہے یہ ہماری تاریخ جو ہے وہ نامکمل ہے اور جن کے نام کا کراچی میں ہاسپٹل بھی ہے وہ ہے عباسی شہید ہاسپٹل جس میں بات کر رہا ہوں. تو وہ ہمارے پاس میجر ضیاء الدین عباسی. میجر ضیاء الدین عباسی جنہوں نے چمنڈر کی جنگ میں شہادت حاصل کی تھی اور بھارتی فوج کی پیش قدمی کو روکے رکھا تھا. چمنڈا سیالکوٹ کے قریب وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر دنیا کی دوسری بڑی ٹینکوں کی جنگ لڑی گئی تھی. اور دنیا کی دوسری بڑی یہ ذہن میں اس رکھیے گا کہ پہلی جو دنیا کی سب سے بڑی جنگ کی ٹینکوں کی وہ 1943 میں کرسک کے مقام پر لڑی گئی تھی جرمن اور روس کے ٹینکوں کے درمیان. پاکستان اور انڈیا کی جو ٹینکوں کا مقابلہ ہوا تھا چمنڈا کے مقام پر جو سیالکوٹ کے قریب علاقہ ہے یہ دنیا کی دوسری بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی جہاں پر میجر ضیاء الدین عباسی نے بھارت کی پیش قدمی کو روکے رکھا تھا اور اس میں ان کی شہادت ہوئی تھی 11 ستمبر 1965 کو. اچھا یہ بھی بتا دوں 11 ستمبر 1965 کو ان کی شہادت ہوئی. جنگ شروع ہوئی تھی جیسے کہ میں نے ذکر کیا 6 ستمبر کو, جنگ ختم ہوئی تھی 23 ستمبر کو. 17 دن یہ جنگ جاری رہی تھی, یہ بات یاد رکھیے گا. میجر ضیاء الدین عباسی نے جب چمنڈا پر بھارتی فوج کی پیش قدمی کو روکا تھا اور یہ بات بھی آپ کو بڑی زبردست بتاؤں کہ پاکستان کی جانب سے, بلکہ میں پہلے انڈیا کا سکور بتاؤں, آپ اس سکور کا ریٹ دیکھیں گا کہ آپ اندازہ کریں. 600 انڈین ٹینکس نے حملہ کیا تھا, ٹھیک ہے, اور پاکستان کی جانب سے تھے صرف 150 ٹینک. جب پہلے دن 11 ستمبر کو میجر ضیاء الدین عباسی نے روکے رکھا تھا تو انڈیا نے اس کے بعد اگلے دن 12 ستمبر کو 600 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا تھا اور پھر اس حملے کو روکا بریگیڈیئر عبدالعلی ملک نے. غازی بنے وہ یعنی شہید نہیں ہوئے اور انہوں نے اس جنگ میں جو ہے جو بھارت کی فوج کا مقابلہ کیا اور بھارت کی جو ٹینکوں کا قبرستان ہے وہ چمنڈا کا علاقہ بنا تھا اور اس اعزاز اور اس کارنامے کے نتیجے میں بریگیڈیئر عبدالعلی ملک کو جو ہے پاکستان کا دوسرا بڑا فوجی اعزاز ہلال جرأت عطا کیا. اس کے علاوہ ایک اور شخصیت جس کے حوالے سے جانتے ہیں ایئر فورس کے حوالے سے وہ نام ہے ایم عالم کا. سب جانتے ہیں کہ جنہوں نے آدھے منٹ میں یعنی 30 سیکنڈ کے اندر بھارت کے 5 طیارے مار گرائے تھے اور اس پر ان کو ستارہ جرأت ایک پٹی کے ساتھ عطا کیا گیا تھا. تو ایئر کموڈور ایم عالم جس وقت ابھی جیسے آپ ان کی اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں, ایم عالم کی ایک اور خاص بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 1971 کی پاک وار میں بھی انہوں نے بھارتی طیاروں کو نقصان پہنچایا تھا, لیکن جو شہرت ان کو 1965 کی پاک بھارت جنگ سے حاصل ہوئی وہ اہم ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایم کا مطلب کیا ہے, اکثر یہ کوئی میں پوچھنے جاتا ہے. ایم کا مطلب ہے محمد محمود, یعنی ایم عالم محمد محمود عالم یعنی ایئر کموڈور محمد محمود عالم, یہ نام آپ یاد رکھیں. اچھا اس کے بعد جو ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ اس جنگ کے جو ایک اور کہتے ہیں واقعہ تھا وہ تھا آپ کے پاس پاکستان نیوی کے ساتھ ہونے والی جنگ جس میں پاکستان نیوی نے بھارت کے دوارکا کے اڈے کو زبردست نقصان پہنچایا اور اس کو تباہ کر دیا تھا. یہاں ایک اور خاص بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کی نیوی نے جارحانہ جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور بھارتی نیوی یعنی انڈین نیوی کے اٹیک کرنے سے پہلے ہی پاکستان نے نیوی جو ہے پاکستان کے جو شپس تھے یعنی جو پانی کے جہاز تھے یہ گئے بھارت اور وہاں پہ جا کے دوارکا کے بحری اڈے کو انہوں نے تباہ کر دیا اور پاکستان کو نیوی کی جنگ میں بھی فتح حاصل ہوئی. جس طرح آرمی جو زمینی فوج تھی اس نے بھی فتح حاصل کی, ہوائی فوج تھی اس نے بھی فتح حاصل کی, اسی طرح پاکستان نیوی نے بھی فتح حاصل کی. ایک اور شخصیت کے بارے میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا جو 1965 کی ایک اہم شخصیت ہے جن کی شہادت 6 ستمبر 1965 یعنی 6 ستمبر 1965 کو ہوئی تھی اور وہ پاک فضائیہ کے پہلے شہید کہلائے جن کے نام کی کراچی میں اور لاہور میں روڈ بھی ہے. ان کا نام تھا سرفراز رفیقی. یہ بہت بڑا نام ہے پاکستان کی عسکری تاریخ کا, خاص طور پہ ایئر فورس میں. سرفراز رفیقی نے جو ہے 4 ویمپائر طیارے مار گرائے تھے اور ان کا اپنا طیارہ خراب ہو گیا تھا. اس کے باوجود انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا تھا اور یہ شہید ہو گئے تھے.
تو سرفراز رفیقی کو پاکستان کا دوسرا بڑا فوجی اعزاز ہلال جرأت اور پھر اس کے علاوہ ستارہ جرأت بھی عطا کیا گیا. یہ سرفراز رفیقی کی خاص بات ہے کہ ان کے پاس ان کو ہلال جرأت اور ستارہ جرأت بھی عطا کیا گیا ان کی شہادت کے بعد. تو پاکستان کی جو عسکری تاریخ ہے جس میں یہ 1965 کی وار کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, یہ جنگ 23 ستمبر کو ختم ہوئی اور پاکستان نے 17 روزہ جنگ جیت لی. یہ جو ہماری جنگ کی جو آپ کی کامیابی ہے, اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں تاکہ ہماری نئی نسل کو اس حوالے سے پتہ چل سکے. آپ دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر 6 ستمبر کو لوگ پوسٹ شیئر کرتے ہیں, جنگی ترانے شیئر کرتے ہیں. یہ بھی ضروری یاد رکھیں, جنگی ترانوں کے حوالے سے بات کروں کہ اس حوالے سے کئی جنگی ترانے اس وقت لکھے گئے اور اس میں کئی گلوکار ایسے تھے جنہوں نے جو ہے اپنا بہت اہم کردار ادا کیا, جس میں آپ ملکہ ترنم نور جہاں کا نام ضرور جانتے ہیں, ہمارے لیجنڈ مہدی حسن کا نام ضرور جانتے ہیں, شہنشاہ غزل. میں ایک اہم نام کی طرف جانا چاہوں گا جس کا نام کم لوگ جانتے ہیں, کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ جنگی ترانے ریکارڈ کرنے کا کارنامہ انجام دیا تھا ریڈیو پاکستان پر. ان کا نام تھا سلیم رضا. سلیم رضا جو تھے انہوں نے سب سے زیادہ جنگی ترانے جو ہیں وہ کہتے ہیں ریکارڈ کروائے تھے. اور ایک اور خاص بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے یہ واقعہ بھی بڑا ہی آپ کے لیے, آپ سنیں گے تو آپ شاید آپ بھی غمگین ہو جائیں اور آپ بھی جذباتی ہو جائیں. جب میں نے پڑھا تو میں بھی ہو گیا تھا کہ سلیم رضا کا جو اپنا بیٹا تھا وہ بہت بیمار تھا اور وہ کافی اس کی حالت سیریس تھی. اس کے باوجود سلیم رضا کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ریڈیو پاکستان پہنچے اور جنگی ترانہ ریکارڈ کروائیں. سلیم رضا نے جو ہے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو ترجیح دی اور وہ جنگی ترانہ ریکارڈ کروانے کے لیے ریڈیو پاکستان پہنچ گئے. پیچھے ان کے بچے کا انتقال ہوا. یہ میں واقعہ آپ کو اس میں بتا رہا ہوں, جب مجھے اس حوالے سے پتہ چلا, میں نے تفصیلات پڑھی تو میں نے سیلیوٹ کیا سلیم رضا کو کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. تو سلیم رضا کو سیلیوٹ ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے اتنا اہم کارنامہ انجام دیا. جیسے ہمارے دوسرے گلوکاروں نے انجام دیا, اسی طریقے سے سلیم رضا نے بھی یہ کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے اپنے وطن کو جو ہے پہلے ترجیح دی اور اس حوالے سے کام کیا. یعنی میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ صرف فوج ہی نہیں, عوام بھی, گلوکار بھی, شاعر بھی, ہر طبقے سے, ہر مکتب فکر کے لوگوں نے مل کر اپنے اتحاد و یکجہتی سے دشمن کو شکست دی ہے. اور آج بھی ہم 6 ستمبر کو جب یہ دن مناتے ہیں تو یہ صرف اس بات کی یادگار نہیں کہ پاکستان نے فتح حاصل کی, اس بات کی یادگار بھی ہے کہ ہماری اتحاد و یکجہتی کیا تھی. آج بھی ہمیں اسی اتحاد و یکجہتی کی ضرورت ہے. اور میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر ہم یہ اتحاد و یکجہتی ہم اپنے اندر دوبارہ سے قائم کریں تو انشاءاللہ پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت کی شکست نہیں دے سکتی. بہت شکریہ.